شادی کے 2 سال بعد ہی زویا کے شوہر کا سانحہ بلدیہ ٹان میں انتقال کیا ہو گیا۔ آفس میں کام کرنے والے بڑے افسران سے لے کر چپراسیوں تک کے منہ سے بھی رال ٹپکنے لگی۔ زویا کا حسن تھا ہی ایسا کہ ہوش و خرد سے بیگانہ کر دے۔ وہ حسن و جمال کا ایک باکمال شاہکار تھی، خمار آلود آنکھیں، گھنیرے خوشبو بھریکسا اور مدہوش کن سراپا سب کے دلوں میں ہر وقت ہلچل مچائے رکھتا تھا۔ سانحے کے ابتدا دنوں میں سبھی اس کا غم بانٹتے اور صبر کی تلقین سے ڈھارس بندھاتے رہے، تاہم تھوڑے ہی عرصے بعد زویا کو محسوس ہونے لگا کہ سبھی ہمدردی کی آڑ میں اسے اپنا ہمسفر بنانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی شدت سے ہونے لگا کہ لوگ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کسی سبب ابھی تک خاموش ہیں۔ ان سب احساسات کو وہ بھی جان بوجھ کر درگزر کرتی رہی۔ 1.5-2 ماہ کے قلیل عرصے بعد ہی دفتر میں کام کرنے والا 45 سالہ کلرک ظہیر احمد اظہار ہمدردی کی آڑ میں کہنے لگا، زویا بی بی، سب کچھ قسمت کا لکھا ہوتا ہے، اب کسی قسم کی فکر نہ کریں، کو بھی کام ہو اب بلا جھجک مجھے کہہ دیا کریں، بس یہی کہنا تھا، ابھی کچھ مزید کہنا ہے؟ زویا نے اس کے چہرے پر نظریں ٹکا دیں۔ نہیں زویا بی بی، میں اسے اپنی خوش نصیبی ہی سمجھوں گا اگر آپ کے کسی کام آیا۔ وہ کسی حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زویا کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ یہ کہہ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میں آپ کے لیے اچھی سی کافی لے آتا ہوں۔ زویا اسے خشمگی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اے لے زویا بی بی، اور کو کام؟ میں نے تو یہ کام بھی نہیں کہا تھا تمہیں۔ زویا دھیمے انداز میں گویا ہوں، زویا بی بی، میں نے کہا نہ مجھے آپ کے کام آ کے خوشی ہوگی۔ اس کے لہجے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ اچھا۔ زویا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ دیکھیں نا زویا بی بی، یہ قسمت کی ستمگری نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کا جیون ساتھی ساتھ ہی چھوڑ گیا۔ وہ قدرے نظریں جھکاتے ہوئے کہتا رہا۔ اور زویا اپنی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھے اسے بغور دیکھتی رہی۔ انسان کو ایک سہارے، ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ مل کر ہی وہ زندگی کے نشیب و فراز کا مقابلہ کر سکے، وہ کہتا رہا۔ زویا تو پہلے ہی اس کی باتوں کی تہ تک پہنچ چکی تھی، پھر بھی خود پر ضبط کرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کم ٹو دال پوانٹ۔ زویا بی بی، وہ گلا کھنکرتی ہوئے کہنے لگا، آپ یقین مانے مجھے آپ کے دکھ کا بخوبی احساس ہے، اور یہ زندگی ایسے پر پیچ راستوں سے بھری پڑی ہے جس پر اکیلے چلنے کا صرف تصور ہی تھکا دینے کو کافی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اب زندگی کے کسی دوراہے پر تھک جائے۔ تو پھر کیا کرنا چاہوی؟ وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو کئی ہو تھی۔ تو پھر اگر آپ وہ اس کے مت بھرے نینوں کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گیا۔ ہاں ہاں کہتے رہو، میں سن رہی ہوں، وہ جان بوجھ کر اسے موقع دے رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اس تنہا اور اکیلے پن کے احساس کو ختم کر سکتی ہیں۔ اس نے پتہ پھینک دیا۔ وہ کیسے؟ زویا کا یہ تجسس بھرا سوال اس کے جذبات بڑھانے اور بھڑکانے کو کافی تھا۔ مجھ سے سیٹنگ کر کے وہ اپنے دل کی بات زباں پر لے ہی آیا۔ وہ ہمم کہتے ہوئے چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ تو ظہیر کو لگا کہ اس کی کشتی پار لگ چکی۔ حسین خواب پلکوں کی زینت بننے لگے۔ تو سیٹنگ کرنے سے احساس تنہا ختم ہو سکتا ہے؟ زویا کی بات سن کر اس کے دل میں عید کا سا سما چھانے لگا اور وہ بے اختیار کہنے لگا، ہاں جی بالکل، کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں، کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال پوچھا۔ جی ہاں بالکل پوچھیں، آپ کو پورا حق ہے۔ وہ اپنے مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ تمہاری بیٹی نے لو میرج کی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ زویا کا سوال گو کے موضوع سے ہٹ کے تھا، تاہم وہ پر اعتماد لہجے میں کہنے لگا، اور میں نے کبھی اس کے اس قدم سے اختلاف نہیں کیا، لیکن تمہارے داماد کے والدین کو تو اختلاف تھا، وہ بھی شدید ہے نا؟ زویا نے ایک اور سوال داغا۔ جی ہاں، انہوں نے کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اس نے قدرے اداس ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا داماد اب کہاں ہے؟
زویا کا یہ سوال بھی موضوع سے ہٹ کے تھا، اس لیے اب وہ حیران ہونے لگا کہ آخر زویا یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے۔ اسے 4 برس قبل دب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر موقع پر ہی پولیس مقابلے میں جان گنوانی پڑی، کہتے کہتے وہ افسردہ ہو گیا۔ اب تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ زویا کے سوال پر اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ اس کی سیٹنگ کروا ہے؟ زویا کا یہ سوال نہیں بلکہ ایک بم تھا، جس میں صرف اس کے جسم کے ہی نہیں ارمانوں کے بھی چیتھڑے اڑ گی۔